ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات نے دیکھا کہ اس مسجد کے اندر چلنے والا جو مکتب ہے، ان بچوں نے سال میں جو محنتیں کیں، امتحانات دیے، ان کے رزلٹ اور نتائج، انعامات وغیرہ آپ کے سامنے تقسیم ہوئے۔ اسی طریقے سے جناتی مسجد میں جو مکتب چل رہا تھا، وہاں کے بھی بچوں نے کس طریقے سے اپنی محنتوں کا مظاہرہ کیا۔ ان بچوں میں جو بچے تعلیم کے اعتبار سے سب سے زیادہ امتیازی حیثیت رکھتے تھے، یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، ان بچوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ جن بچوں نے سب سے زیادہ حاضری درج کرائی تھی، مدرسے مکتب میں سب سے زیادہ حاضر رہے، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی، اور ضروری بھی ہے، کیونکہ حاضری بہت معنی رکھتی ہے، اور غیر حاضری ہونے کی وجہ سے اس کی برکتیں تعلیم کی ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتی ظاہر ہونے لگتی ہے، اور بچوں کا جو من پڑھنے کا ہوتا ہے وہ اچاٹ ہونے لگتا ہے۔ والدین کو اس تعلق سے بہت زیادہ سنجیدہ بھی رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ان بچوں نے جو انعامات حاصل کیے، ان بچوں کو، ان کے جو والدین ہیں، ان کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ یہ بچے ایک بہترین اور تابناک مستقبل ان کا ہو، اور یہ سماج کے حق میں، خاندان کے حق میں، اپنے گھر اور پورے شہر کے حق میں مفید، مؤثر، نافع ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں علم نافع عطا فرمائے، اور ہر قسم کی ترقیات عطا فرمائے، جملہ شرور و فتن سے، حادثات، بلاؤں سے سب بچوں بچیوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ جو بچے انعامی پوزیشن نہیں حاصل کر سکے، وہ بچے بھی ویسے ہی نہیں چھوڑے گئے، بلکہ ان کے لیے بھی الگ سے کچھ حوصلہ افزائی کے طور پر مکتب کے ذمہ داران نے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد ان بچوں کو بھی کچھ چیزیں انعام کے طور پر، یا حوصلہ افزائی کے طور پر، یا دلجوئی کے طور پر، جو بھی کہہ لیا جائے، ملیں گی۔ وقت کے کم ہونے کی وجہ سے اس پروگرام کو تھوڑا مؤخر کر دیا گیا ہے، لہذا سبھی بچے نماز کے بعد رکے رہیں اور اپنے اپنے انعامات کو لے کر ہی جائیں گے۔ محترم بھائیوں، جس دور کے اندر ہم اور آپ گزر رہے ہیں، وہ دور کمپٹیشن کا دور ہے، مقابلہ آرائی کا دور ہے، اور ایک ایسا دور آیا ہے کہ ہمارے اندر ایک بیداری پیدا ہوئی ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے
الحمدللہ بیداری پیدا ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 20-25 سال پہلے تک عام طور سے مسجدوں میں مکتب قائم کرنے کا سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور ادھر 20-25 سال کے عرصے میں مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے مدارس بھی قائم ہوئے ہیں، جن میں کچھ کو مدرسے کا بھی نام دیا گیا ہے، کچھ کو مکتب کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن اتنے مدرسوں اور مکتبوں کے قائم ہونے کے باوجود بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین مایوس نظر آتے ہیں اس بنا پر کہ ان کے بچوں کا داخلہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ مدرسے میں جگہ نہیں ہے، مکتب میں جگہ نہیں ہے۔ مسجد میں، مدرسے میں، مکتب میں جگہ کا کم پڑ جانا یہ فعل نیک ہے، اچھی علامت ہے۔ مسجد میں جگہ نہیں، اس کا مطلب نمازی بہت ہو گئے، الحمدللہ۔ مدرسے میں جگہ نہیں، طلبہ زیادہ ہو گئے، دینی تعلیم حاصل کرنے کا رجحان بڑھا ہے، علم حاصل کرنے کا رجحان بڑھا ہے پہلے کے مقابلے میں۔ اتنی بڑی تعداد میں بچے آ رہے ہیں کہ مدرسے میں اب جگہ نہیں، یہ اچھی علامت ہے، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ مکتبوں کے اندر بھی جگہ نہیں ہے، بچے واپس جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک الگ حد ہوتی ہے، اور محدود ادارے اور جگہ اور وقت کے اندر ہی سارے کام انجام دیے جائیں گے۔ تو یہ جگہ، اچھا اسکولوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جو اسکول ہیں چھوٹے چھوٹے نرسری اسکول یا اور بڑے کالج وغیرہ، ہر جگہ داخلہ نہیں ہو رہا ہے، لوگ کوششیں کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے ہر میدان میں الحمدللہ بیداری آئی ہے، اور لوگ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور علم حاصل کرنے میں کوشاں ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرانے کے لیے مکاتب اور مدرسوں کا قیام عمل میں آتا ہے، اور ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ بہت ہی پرفتن دور ہے، بڑے فتنے والے حالات ہیں۔ ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو اس وقت باقی رکھ پانا ایک بہت بڑا امتحان ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے اور اپنے آنے والے بچوں اور آنے والی نسل کو ہم ایمانی اعتبار سے کیسے محفوظ کر سکیں۔ یہ ایک چیلنج ہے۔ آج ایسے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں، ایسے ایسے ادارے وجود میں آئے ہیں۔ ایک تو خود اپنے ہی سماج کے اندر کچھ حالات پہلے ہی سے بگڑے ہوئے تھے، دینی اعتبار سے جتنی دلچسپی اور رجحان ہونا چاہیے تھا نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی دین سے دوری تھی۔ کچھ حکومتی طور پر بھی ایسی پلاننگ اور ایسے ادارے وجود میں آئے ہیں جن کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے ایمان کو ختم کیا جائے، ان کو مرتد بنایا جائے۔ حکومتی طور پر بھی اور بہت سارے کچھ مذہبی اعتبار سے بھی کچھ مذاہب ہیں ایسے جو اپنے مذہب کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، جیسے عیسائیت ہے۔ ایک زمانے سے عیسائی مشنریاں اپنا کام کر رہی ہیں،
غریبوں اور محتاج اور پریشان حال اور ان پڑھ لوگوں کے درمیان وہ اپنی محنتیں کرتی ہیں اور بہت حد تک وہ کامیاب بھی نظر آتی ہیں۔ پسماندہ، غریب اور شہری علاقوں سے ہٹ کر دوسرے علاقوں کے اندر ان کی تحریکیں زوروں پر رہا کرتی۔ کچھ ایسے بھی حالات ہیں کہ خود اپنی ہی جماعت سے ایسے لوگ ابھر کر سامنے آئے ہیں جن کی شکل و صورت، لباس، وضاقتہ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے یہ دیکھ کر اندازہ لگے کہ یہ مسلمان نہیں، سب کچھ مسلمانوں والا، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، باقاعدہ پہلی صف میں نظر آئیں گے، ان کے لباس سے، ان کے چہرے بسرے سے، ان کے اٹھک بیٹھک سے، تلاوت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں۔ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں، اور وہ جس ذہن اور مزاج کے پروردہ ہیں اور جو عقیدہ ان کا ہے اس عقیدوں کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور مسجدوں میں جا جا کر اپنے اس ناپاک گندے عقیدے کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات کے اندر ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے عقیدے اور ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو آدمی بھی داڑھی، ٹوپی، رومال اور کرتا پاجامہ پہنے دین کی نسبت سے باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہو جاوے، بس ہم فوراً آنکھ بند کر کے اس کی باتیں ماننے لگ جاویں۔ نہیں، معتبر مستند علماء کرام سے تصدیق کر لی جاوے کہ ہماری مسجد میں فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ بیان کیا، تو یہ صحیح بیان کیا نہیں کیا۔ قادیانیت اور فتنہ شکیلیت اس وقت بنارس میں بھی اس فتنے کا وجود آ چکا ہے، اور ان دونوں چیزوں سے جڑے ہوئے لوگ اپنی شکل و صورت سے بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ یہ قادیانی ہیں، یا ان کا بھی نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، جو شکیلی فتنے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، بدعقیدہ ہیں، وہ ایمان فتوے کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے وہ مسلمان ہے ہی نہیں، لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ حالات کے اوپر گہری نگاہ بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کس بھیس میں وہ ہمارے اندر آ کر ہمارے ایمان کو خراب کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو انہی سارے حالات پر کنٹرول اور قابو پانے کے لیے ان مکاتب اور مدارس کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب بھی ہمارے ایمان اور عقیدوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، مرتد بنانے کی کوشش کی گئی ہے، تب انہی دینی مدرسوں نے حالات کو قابو میں کیا ہے، اور ہمارا ایمان الحمدللہ محفوظ رہا۔ آپ ان مدرسوں کی تاریخ کو پڑھیے، ملک کے اندر مشہور جو بڑے بڑے مدارس ہیں، خاص طور سے دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہرالعلوم سہارنپور ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد ہے، اور بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کی بنیاد کیوں پڑی، ان کا وجود کیوں عمل میں آیا؟ ایک بات ذرا دھیان سے یہ غور کیجئے کہ یہ مدارس کب قائم ہوئے؟ مغلیہ سلطنت میں قائم ہوئے؟ مغلیہ دور حکومت میں کوئی ایک بھی مدرسہ بنا؟ یا یہ سارے مدارس جن کا میں نے نام لیا یہ آزادی کے بعد قائم ہوئے؟ یہ سب کے سب انگریزی دور میں یہ مدارس قائم ہوئے۔ اب آپ غور کیجئے کہ آخر ایسا کیوں؟
مغلیہ دور 800-850 سال کا ایک مدرسہ قائم ایسا نہیں. بڑے بڑے مدرسوں کی بات کرنا, علاقے میں چھوٹے چھوٹے اگر مکتب قائم ہو گئے ہوں تو اس کی بات نہیں. بڑے پیمانے پر, عالمی پیمانے پر یا کم سے کم ملکی پیمانے پر کوئی بڑا مدرسہ اس زمانے میں قائم ہوا ہو, ایک بھی مدرسہ نہیں. 850 سال کی حکومت گزر گئی. قائم ہوا کب؟ انگریزی دور میں. اور وہ انگریزی دور جہاں ایک طرف علماء کرام انگریزوں سے جہاد کرنے میں لگے ہوئے تھے اور دوسری طرف یہ مدارس بھی قائم کیے جا رہے تھے اتنے بڑے بڑے. آخر وجہ کیا تھی؟ اس پہلو پر کبھی غور کیا؟ یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ انگریز صرف ہمارے ملک ہی پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بھی آئے تھے, اور کھل کر وہ ہمارے ایمان پر حملہ کرنے کا کام کر رہے تھے. عیسائی مشنریاں, عیسائی پادری, عیسائی مبلغین, مرد عورتیں سب کے سب پورے ملک میں خفیہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی ایک جال بچھا ہوا تھا, اور وہ سب اس میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے ان کے ایمان کو ختم کیا جائے. اس زمانے کی جو تاریخیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ انگریز مسلمانوں کے لباس میں مسلمانوں کے سامنے آتے تھے اور اپنے غلط باطل عقائد و نظریات کو پیش کرتے تھے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس زمانے کے علماء کرام نے ضروری سمجھا کہ پہلے مدارس کو قائم کیا کہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کی جائے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اس مقاصد کے اندر اس مقصد کے اندر کامیابی ہوئی. اور اس کے علاوہ بھی جب بھی جہاں جہاں بھی حالات کے اندر اس طریقے کی سختی پیدا ہوئی ہے, انہی مدارس کے بوریا نشین علماء کرام نے حالات پر کنٹرول کیا ہے. اور آج جو ایمان اور کے ساتھ اور ایمانی دینی تشخص کے ساتھ ہم اس ملک میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, یہ ہمارے آباء و بزرگوں کی محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ انہی دینی مدارس کی دین ہے کہ آج, ورنہ آپ اندازہ لگا لیجئے دنیا کے ان ملکوں کے اندر جائیے جہاں پہ مدارس ایک بھی نہیں ہے یا تھے اور ختم ہو گئے. آپ ان ملکوں کے اندر جا کر دیکھیے کہ مدارس نہ رہنے کی وجہ سے وہاں نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ایک بھی چیز ان کے اندر اسلام والی نہیں ہے, کیونکہ کوئی بتانے والا نہیں کہ نماز کا طریقہ کیا ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے, کوئی ایک بھی بتانے والا وہاں نہیں ہے. تو جب یہ سب رہے گا تو ایمان ہمارا پختہ کہاں سے ہوگا؟ ہم اللہ کو کیسے جانیں گے؟ نبی کے ساتھ جو عقیدہ اور تعلق ہونا چاہیے وہ ہم کیسے ہمارے اصلاح ہوگی؟ انہی ساری چیزوں کا آج بھی یہ دور موجود ہے اور آج بھی یہ پلاننگ چل رہی ہے کہ ہمارے ایمان کو ختم کیا جائے, اور اس طریقے کی کوششیں چل رہی ہیں ناپاک. تو حالات پر قابو پانے کے لیے انہی سارے مدارس اور مکاتب کہ ہمارے بچے دین سیکھیں. جب دینی اعتبار سے بچپن ہی سے وہ مضبوط اور عقیدے کے اعتبار سے مستحکم اور پختہ ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی پلاننگ اور پروگرام ان کے اوپر کامیاب نہیں ہونے پائے گا. انہی ساری حسرتوں اور انہی ساری آرزوؤں اور امیدوں کے ساتھ یہ مکاتب قائم کیے جاتے ہیں کہ بچے ہمارے علم حاصل کریں دین کا, اور ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی انہی ساری امیدوں کے ساتھ اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر داخل کریں تاکہ ہمارے یہ بچے دین اور عقیدے کے اعتبار سے مضبوط اور پختہ ہوں. وقت چونکہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور بہت کم وقت بچا ہوا, 8 بجے جماعت کا اعلان بھی کیا گیا ہے, لہذا اب میں انہی سب باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مکاتب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ان مدارس جہاں جہاں بھی مکاتب چل رہے ہیں ان کو مستحکم اور ٹھوس بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی بھی ضرورت پڑے اور وسائل جو آپ سے تقاضا کیے جائیں تو ان وسائل کو فراہم کرانے اور ان مدارس و مکاتب کو مستحکم اور مالیات کے اعتبار سے مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے آپ حضرات بھی کوشش کریں.
اگر آپ حضرات اس طریقے سے محنت اور تعاون آپ کا رہے گا تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اچھا مولانا عارف صاحب، جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ۔ دعا کریں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب العالمین، دین کی نسبت سے جو کوئی بھی باتیں کہی سنی گئی اے اللہ، کہنے سننے سب کو قبول فرما، ان ہدایات پر عمل کرنا آسان فرما۔ جس مقصد کے تحت ان مکاتب کو قائم کیا گیا اے اللہ، اس میں بھرپور کامیابی عطا فرما۔ اخلاص و نیک نیتی کے ساتھ ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی ترقیات سے اس مدرسے کو، مکتب کو، تمام مکاتب کو اے اللہ مالا مال فرما۔ جملہ شرور و فتن سے، حادثات، بلاؤں، مصیبتوں سے مکاتب، مدارس، اساتذہ، معلمین، معاونین اور طلباء سب کی حفاظت فرما۔ اپنی مرضیات کے مطابق سب کو زندگی گزارنا آسان فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا